السلام علیکم الفلک کے ناظرین، آج آپ کو ہر طرف سے اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس سے نقصانات کیا ہے اور اس کے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ہم آج اس کے نقصانات نہیں بلکہ آج ہم کورونا وائرس کے فوائد بیان کریں گے۔ شاید آپ کو اس سے پہلے کسی نے اس کے فوائد کو بیان کیا ہو۔ بڑھنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا۔ اس سے آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا لیکن ہمارے حوصلہ افزائی ضرور ہوگی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، کورونا وائرس کے فوائد کیا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کہ ہر طرف کورونا وائرس نے تباہی مچا دی ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہے کہ جو حقیقت ہے، جس کی وجہ سے کورونا وائرس کے بہت سارے فوائد ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ نمبر 1 یہ، کورونا نے انسان کو انسانیت سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ نمبر 2، کورونا نے پوری دنیا میں تمام عیش و سنیما گھر، نائٹ کلب، رقص گاہیں، شراب خانے، جوئے خانے، جنس بے رحم روی کے مراکز بند کیے ہیں، بلکہ سود کی شرح بھی بہت ساری کم کر دی ہے۔ نمبر 3، اس نے خاندانوں کے ایک طویل جدائی کے بعد ان کے گھروں میں جو دوبارہ اکٹھا کیا ہے۔ نمبر 4، اس نے اجنبی مرد اور عورت کو ایک دوسرے کو بوس دینے سے بھی روک دیا۔ نمبر 5، اس نے عالمی ادارے صحت کو اس بات کی طرف مجبور کیا کہ شراب پینا تباہی ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 6، اس نے صحت کے تمام اداروں کو اس بات کہنے پر مجبور کیا کہ درندے، شکاری پرندے، خون مردار اور مریض جانور صحت کے لیے تباہ کن ہے۔ نمبر 7، اس نے انسان کو سکھایا کہ چھینکنے کا طریقہ کیا ہے، صفائی کس طرح کی جاتی ہے، جو ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا ہے۔ نمبر 8، اس نے فوجی بجٹ کا 1/3 حصہ صحت کی طرف منتقل کیا ہے۔ نمبر 9، اس نے دونوں جنسوں کے اختلاط کو مذموم قرار دیا ہے، جو اس سے پہلے سرعام تھا۔ نمبر 10، اس نے دنیا کے بعض بڑے ممالک کے حکمرانوں کو بتا دیا کہ لوگوں کو گھروں میں پابند کرنے، جبری بٹھانے اور ان کی آزادی چھین لینے کا معنی کیا ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، اس نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، راضی کرنے کو اور استغفار کرنے پر مجبور اور منکرات اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کر دیا ہے۔ نمبر 12، اس نے متکبرین کے غرور کو اثر پھوڑ دیا اور انہیں سرعام انسانوں کی طرح لباس پہننے پر مجبور کر دیا۔ نمبر 13، اس نے دنیا میں کارخانوں کی زہریلی گیس اور دیگر آلودگیوں کو کم کرنے کی طرف متوجہ کیا، جن کی آلودگیوں نے باغات، جنگلات، دریا اور سمندروں کو گندا کیا۔ نمبر 14، اس نے ٹیکنالوجی کو رب ماننے والوں کو دوبارہ حقیقی رب کی طرف متوجہ کیا ہے۔ نمبر 15، اس نے حکمرانوں کو جیلوں اور قیدوں کے حالات ٹھیک کرنے پر مجبور کیا۔ نمبر 16، سب سے بڑا کارنامہ اس نے یہ کیا کہ اس نے انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا اور شرک اور غیر اللہ سے مدد مانگنے سے منع کیا۔ آج عملی طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ کس طرح بظاہر ایک وائرس لیکن حقیقت میں اللہ کا ایک سپاہی انسانیت کے لیے شر کے بجائے خیر کا باعث بن چکا ہے۔ تو اے لوگوں، کورونا وائرس پر لعنت مت بھیجو، یہ تمہارے خیر کے لیے آیا ہے کہ اب انسانیت اس طرح نہ ہوگی جس طرح پہلے تھی۔ ہمیں نقاب کرنا آ گیا، ہمیں وضو کا طریقہ آ گیا، ہمیں صفائی سمجھ آ گئی، شادی حال بند، سادگی سے شادی عقل میں آ گیا، گولڈ ڈرنکس، آئس، شراب، جنک فوڈ، فضول خرچی سے بچنا وغیرہ وغیرہ سب سمجھ میں آ گیا۔ واہ کورونا، جو علماء دین چیخ چیخ کر سمجھاتے رہے ان کو نہ سمجھ آیا، لیکن ایک جھلک کے اندر تم نے سب انسانیت کو ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔